إن الحمد لله والصلاة والسلام على من والاه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. معزز سامعین، معزز بزرگ علماء کرام، نصیحت تو فضیلت الشیخ مقبول احمد صاحب ارشاد فرمائیں گے. میں چند باتیں اپنی تذکیر کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے اور آپ تمام احباب کو یاد دہانی کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حق بیان کرنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہاں مسجد میں آ کے ہمیشہ بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے ننھے منھے بچے ہمارا مستقبل ہیں. ان کی نشو و نما، ان کی تربیت اصل میں معاشرے کی تربیت ہے. جو بھائی اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجمع سے مخاطب ہوتے، آپ علیہ السلام نصیحت کرتے. کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ مومنوں کو نصیحت کریں کیونکہ نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے. اس لیے میری گفتگو انتہائی مختصر ہوگی. آپ احباب سے میں توجہ چاہتا ہوں. آپ کے میرے پیر مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی پہلی دعوت دی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے، اس سے پہلے کی صورتحال کیا تھی؟ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، لوگ آپ کو سچا کہتے تھے، لوگ آپ کو لوگوں کا خیر خواہ کہتے تھے. لیکن آپ نے جن لوگوں میں 40 برس گزارے، جب کوہ صفا پہ آپ نے یہ دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کو الہ مان لو، باقی بتوں کو، باقی چیزوں کو باطل کہہ کے ایک اللہ کو الہ مان لو. اس دعوت میں 3 گروہ بنے تھے. یہ میرا مقصد اور میرا گفتگو کا موضوع ہے. اس دعوت پہ 3 گروہ بنے تھے. پہلا گروہ مسلمانوں کا، دوسرا گروہ کافروں کا، اور تیسرا گروہ منافقوں کا. اب باری باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ نے ان کے لیے بہترین جنتیں، بہترین باغات تیار کر رکھے ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری بات اللہ نے کیا کہی؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر تھے اور اسی کفر پہ مر گئے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جس میں سے وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے. تیسرا گروہ جو منافقوں کا گروہ تھا، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ہم نے اس پہ توجہ کرنی ہے کہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میں نے پتہ یہ باتیں آپ کے سامنے کیوں آج عرض کرنی ہیں۔ ہمارے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، جنہیں ہم بڑا ہلکا سے سمجھتے ہیں، اور وہ بات آپ کے میرے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامات ہے۔ اچھا، منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا منافق جسے اعتقادی منافق کہتے ہیں، جو عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اس کا عقیدہ یہ تھا، ظاہری طور پہ مسلمان تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سچے نبی نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا۔ یہ ہے اعتقادی منافق، جس کا عقیدہ ہی منافقوں والا ہو، اور ایک ہوتا ہے عملی منافق، جس کے کام ایسے ہیں جو منافقوں والے، جس کے بارے میں آقا نے کہا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب واذا خاصم فجر واذا وعد اخلف۔ منافق کی علامت یہ ہے جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے نا تو گالیاں دیتا ہے۔ واذا وعد اخلف، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وفی روایت اخری واذا اؤتمن خان، جب کسی کی امانت اسے دی جائے اس امانت میں وہ خیانت بھی کرتا ہے۔ اچھا، اب نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ چیزیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات جسے ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ چیز آج عام نہیں ہے؟ ایک اور ذرا سمجھنے کی بات ہے، قرآن مجید نے چوری کرنے کو، زنا کرنے کو، سود کھانے کو اللہ نے اتنا بڑا گناہ قرار نہیں دیا جتنا بڑا گناہ اللہ نے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی، اللہ کی رحمتیں ایسے شخص کے لیے نہیں ہیں جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر، آج یہ جھوٹ ہمارے اندر بہت عام ہو گیا۔ مثال لے لیجیے، آج ہر بھائی کے پاس فون موجود ہے، فون سنتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں بازار ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا ہے کہتا ہے میں فلاں شہر بیٹھا ہوں، فلاں شہر بیٹھا ہے کہتا ہے میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ یہ جھوٹ اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، یہ جھوٹ ہماری خرابیوں کا، ہماری پریشانیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات کون سی؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے بحث تکرار ہو جائے نا تو منافق کی علامت کیا ہے؟ وہ گالیاں دیتا ہے۔ آج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اگر کسی سگنل پہ کھڑے ہیں، اگر کسی کی بائک، کسی کی گاڑی آپ کے ساتھ لگ گئی ہے نا، سب سے پہلی جو چیز سننے کو ملتی ہے وہ گالیاں ہیں۔ اچھا، اگر مسجد میں، مدرسے میں، گلی میں، دکان پہ کسی سے بحث ہو گئی نا تو محترم احباب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گالیاں سننے کو ملتی ہیں۔ اور ایک اور افسوس کی بات آپ سے عرض کروں، اللہ نے مومن کی عزت کی قسم اٹھائی ہے۔ سورہ 3 آپ علماء سے سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، وہ تین، وہ زیتون، وہ طور سینین، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ پھر اللہ نے کہا، اللہ نے انسان کو بہترین طرز پہ پیدا کیا، اور ہم اس بہترین طرز پہ پیدا کیے جانے والی انسان کو گندی گالیاں بکتے ہیں۔ کس بنا پہ؟ سیاست کی بنا پہ، سیاست کی بنا پہ۔ اچھا جی، یہ پی ٹی آئی والا ہے، یا یہ اس کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے، اس کا تعلق پی 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 سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، اس لیے یہ گالیوں کا مستحق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 سگے بھائی ہیں، ایک کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے، ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں، اور ان کے لیڈر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہمارے لیے کون جان سے اپنی جانوں کو گنوا رہا ہے۔
یعنی جس مسلمان کی عزت کا، جس مسلمان کے تقدس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے وعدہ لیا، آج اسی مسلمان بھائی کو گالیاں دینے والے، وجہ کیا ہے؟ سیاست کی بنا پہ یا اپنے عام حالات کی بنا پہ آپس میں ایک دست و گرباں ہیں گالی دینے والے۔ اللہ ہمیں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تیسری بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ امانت یہ ہے کہ کوئی بہت بھاری چیز آپ کو پکڑائی، پیسے دیے، موبائل دیا، کوئی قیمتی چیز آپ کو پکڑائی، یہ امانت ہے۔ محترم بھائیو، امانت اس سے بھی حساس ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر آپ کسی مردے کو، کسی میت کو غسل دیتے ہیں، اگر اس کے جسم میں کوئی عیب موجود ہے تو اس عیب کو چھپانا یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اس کی اس بات کو چھپانا آپ کے پاس امانت ہے۔ کسی سے اس بات کو شیئر نہ کیجیے۔ یعنی کسی کی بات اگر آپ کو پتہ ہے تو یہ بات بھی امانت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں امانت سالڈ چیز کا نام ہے، کسی قیمتی چیز کا نام ہے۔ مومن کے بارے میں کسی بات کا پتہ ہونا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت قرار دیا۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی، اگر دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے خاموشی سے بات کی ہے، یعنی آہستہ آواز سے کسی کے کان میں بات کی ہے، اگر وہ کسی کو سن گئی تو وہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، کسی کی بات پتہ لگ جائے صحیح، جب تک اسے نشر نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کرتے، خاندان میں، دوستوں میں، اپنے پرائیویسی کے گروپس میں جب تک شیئر نہیں کرتے، تب تک سکون نہیں آتا۔ آئیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، ایک انسان کسی کے عیب تلاش کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں، جاؤ تم ایک مسلمان، ایک مومن، ایک عزت کے عیبوں کو تار تار کرنے کے لیے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے نکلے ہو، جاؤ تم اس کے عیب تلاش کرو، میں رب تمہیں وہاں رسوا کروں گا جہاں تمہاری عزت موجود ہے۔ ہم کسی کی بات، نہ کسی کی امانت بات کے طور پہ، نہ کسی کی امانت عزت کے طور پہ آج رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، اور کیا کہا؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ وعدہ یہ ہے انسان کسی سے وعدہ وعید کرے، کسی سے قسم اٹھا کے وعدہ لے، تو یہ وعدہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کاروباری احباب ہیں، کسی کو چیک دے کے جان بوجھ کے اسے ڈس آنر کرا دینا، یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ کسی کو وقت دے کے نہ ملنا، یہ وعدہ خلافی۔ کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے اسے توڑنا، یہ وعدہ خلافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا ایمان لمن لا عہد له، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت له، جو شخص امانت کو پورا نہیں کرتا، امانت میں بددیانتی کرتا ہے، فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له، فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو شخص امانت دار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی من النجاح یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ کیا آپ نے اسے یہ کہا تھا بہت پیسے اکٹھے کر لو، بہترین گھر بنا لو، اچھی گاڑی لے لو، اپنے بچوں کو اچھے ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیج دو، اگر تمہارے بچے نرس یونیورسٹی میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، پاکستان کی، بیرون ممالک کی، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے لگ جائیں تو یہ کامیابی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کامیابی کیا ہے؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لے۔ جس زبان سے تو جھوٹ بولتا ہے، جس زبان سے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جس زبان سے تو عہدوں کو توڑتا ہے، اس زبان کی حفاظت کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ معاشرے کی بہت بڑی خرابی کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل، ان کو یاد رکھنے، ان کو آگے پھیلانے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔